مجھے شوق تھا ڈرائنگ کا اس کا ایکچولی، تو میرا خیال تھا میں انجینئرنگ میں جاؤں گا. انجینئرنگ میں؟ اچھا. لیکن اس میں پتہ چلا کہ ڈرائنگ ہوتی کوئی نہیں. تو میرے نانا تھے یوسف دہلوی، بہت مشہور خطاط، بہت اعلیٰ پائے کے. تو میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ مصور بننا. تو انہوں نے بہت ڈانٹا کہ تمہارا خیال کہ مصوری کو مذاق ہے، یہ ہے. قائد اعظم کی تصویر اگر میں نے بنائی ہے تو پورٹریٹ فیس تو مجھے مجبوراً تصویر سے بنانا پڑا. جی جی. لیکن باقی جو ہے جسم، مثلا گھٹنے ہیں، پاؤں ہیں، تو اس کے لحاظ سے میں کسی کو بٹھا لیا. جا کے میں نے قائد اعظم کا ایک اسکیچ کیا، بنایا اور مجھے جب میں نے اسے مکمل کر لیا 1.5-2 گھنٹے کے بعد، تو میں بالکل پسینے سے شرابور تھا. اور جیسے میں نے اس کو دیکھا اور میں خوش ہو رہا تھا، اور مجھے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بخار نہیں ہے. اصلیت جو سامنے آتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب میں اس کو کیپچر کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کو، اس کے فیچرز کو. مجھے ایک شکایت ساری عمر رہی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے ویل نون، سب سے ریناؤنڈ پورٹریٹ پینٹر نے میری پورٹریٹ نہیں بنائی. قائد اعظم کی تصویر اس نے بنائی، علامہ اقبال کی اس نے بنائی، فیض صاحب کی اس نے بنائی، میری نہیں بنائی. سعید اختر میں بھولوں گی نہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹس سی what سعید اختر has to say about his work. آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ آپ کہیں اور جانا چاہتے تھے اور کہیں اور چلے گئے؟ ہاں وہ تھا. میرا خیال تھا، مجھے شوق تھا ڈرائنگ کا اس کا ایکچولی، تو میرا خیال تھا میں انجینئرنگ میں جاؤں گا. انجینئرنگ میں؟ اچھا. لیکن اس میں پتہ چلا کہ ڈرائنگ ہوتی کوئی نہیں ہے. تو پھر مجھے کلاس ہو رہا تھا، اس کے پاس میں بیٹھا ہوں، ایک لڑکا آیا، باتیں ہونی شروع ہوئی. تو اس نے کہا کہ میں نیشنل کالج آف آرٹس میں پڑھتا ہوں. اس زمانے میں تو میو اسکول ہوتا ہوگا. نہیں، اچھا نہیں، نیشنل کالج ہو گیا تھا. میں نے کہا وہ کیا جگہ ہے، مطلب وہاں پینٹنگ آرٹ ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے. بہت مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. کوئٹہ میں کسی کو پتہ ہوگا کہ نیشنل کالج آف آرٹس کیا ہے. تو وہ پھر مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا. پھر میں نے بھاگنا دوڑنا کہ میں نے وہاں جانا ہے. تو بس میں نے حالانکہ وہ مونگ رسول میں وہ انجینئرنگ کورس کے لیے اپلائی بھی کیا تھا، اس کا ایڈمیشن ہو گئی. لیکن جب یہ ہوا تو میں نے کہا کہ میں نے یہ جانا، یہ میرے لیے زیادہ ہے. وہ 2 سال کا کورس تھا، اور اوورسیئر بن کے جو اللہ کا فضل ہوتا بہت ہوتا ہے. یہ 4 سال کا کورس یہ 4 سال کا کورس، اور صرف ڈرائنگ. اور پھر یہ بھی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتے ہیں بھوکے مرتے ہیں. مجھے آپ بتائیں، آپ نے اپنے ماں باپ کو منایا کیسے؟ کیونکہ اس زمانے میں ہم بات کر رہے ہیں 30-40 سال پہلے کی، تو اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا کہ یا انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو، اتنا ہی تھا بس، اور تو کچھ بھی نہیں. بڑا ایک مزیدار ایک چھوٹی سی ملاقات کیا. میں کوئٹہ سے کراچی گیا آرٹسٹ بننے کے لیے. جب مجھے زیادہ شوق ہوا تو وہاں سے، اور پھر مجھے یہ تھا کہ میں لاہور ہوں گا. تو میرے نانا تھے یوسف دہلوی، بہت مشہور خطاط، بہت اعلیٰ پائے کے. تو میں ان کے پاس گیا، ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ مصور بننا. تو انہوں نے بہت ڈانٹا کہ تمہارا خیال کہ مصوری کو مذاق ہے، یہ ہے. ایسے کہنے کو کوئی تصویر بھی بنائی ہے کبھی. تو میں نے ایک دوست کے ایسے گراف لگا کے ایک تصویر بنائی تھی. تو وہ مجھے مل گئی کہیں سے، وہ لا کے میں نے دکھا دی. کہتے ہیں رکھ دو، میں دیکھ لوں گا. دوسرے دن گیا تو ایک دم آواز آئی، سعید ادھر آؤ. جی. تو کہنے لگے کہ یہ تصویر تم نے بنائی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. تو اچھا، تو تم کیا چاہتے کہ میں نے کہا جی میں مصور بننا چاہتا ہوں، تصویر بنانا سیکھنا چاہتا ہوں. یہ تم نے کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا یہ تو ایسی تکے سے آ گیا. ڈرائنگ کلاس ہوتی تھی، گراف لگا کے ایک تصویریں بنایا کرتے تھے. استاد جی نے، ہمارے استاد جو تھے، انہوں نے سکھایا تھا، تو اب اس سے کام لے رہا ہوں. کہنے لگے کہ دیکھو تم یہاں نہ رہو، تم لاہور چلے جاؤ، وہاں ہے نیشنل کالج. میں اسکول آف آرٹ، اس وقت ان کو بھی پتہ نہیں تھا میں اسکول آف آرٹ. تو کہنا وہاں چلے جاؤ، آرٹ اسکول ہے، وہاں جا کے
میں نے کہا جی مجھے یہاں اتنے اچھے اچھے مصور ہیں، آپ ان کے تعارف کا نہیں تمہیں کو نہیں سکھا سکتا. تو یہ میرے لیے ایک حیران کن چیزیں تھیں کہ بھئی میں ایک ایسے بندے کے بعد جو کہ جس کا آرٹ کی دنیا میں یا ان کے اوپر اتنا روب تھا، مان بہت تھا ان کے اوپر، جی. مان، وہ کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ وہاں پر. تو میں نے یہاں آیا. وہاں ایک آذر زوبی کے ہاں تھوڑی دیر میں ڈرائنگ کی سیکھا، پھر اس کے بعد میں یہاں آ گیا. یہاں آ کے میں نے آئے تو شاکر صاحب سے ملاقات. انہوں نے کہا وہاں شاکر ہے اس سے ملو جا کے. اور وہ ظہور وہ بھی پڑھ رہا ہے. تو ظہور جو تھے وہ بھی ان کے ایک دوست کے بیٹے کے، تو وہ بھی پہلے آ چکے تھے. تو وہ انہوں نے یہی کہا کہ تم جاؤ، ظہور بھی وہی ہیں، شاکر تمہارا خیال رکھے. تو میں شاکر صاحب سے ملا کے، تو چھٹیاں تھیں، چند دن باقی تھے، تو میں نے کہا کہ اس طرح سے میں کراچی سے آیا ہوں اور یوسف دہلوی جو ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے ضرور ملوں. تو کہا ہاں 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 وہ کیا حال چال ہے ان کا. میں نے ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے امتحان دو. شاکر صاحب نے کہہ دیا. وہ ٹیسٹ جیسے، ہاں جی ٹیسٹ. جی جی. تو وہ ٹیسٹ ہوا ہوا. اسی طرح ہوا، اسی طرح جیسے سب کا ہوتا ہے. اور انٹرویو بھی ہوا. تو انٹرویو والے دن میں نے دو تصویریں بنائی ہوئی تھی. ایک تو قائد اعظم کی تصویر تو جو وہی گراف لگا کے، اور ہمارے ایک عزیز تھے جو بزرگ، ان کی تصویر تھی. تو وہ میرے سامنے رکھ دی. تو اس کو دیکھ کے کہنے لگے کہ بھئی اگر تم یہ تصویر بنا سکتے ہو تو پھر یہاں کیوں آ رہے ہو؟ ارے ہاں یہ شاکر صاحب کے الفاظ ہیں. تو میں نے کہا شاکر صاحب اصل میں یہ میں نے گراف سے بنائے. تو گراف سے بنانا کوئی تصویر بنانا تو کوئی تصویر تو نہیں ہوتی، یہ تو نقل ہے. میں چاہتا ہوں آرٹسٹ بننا چاہتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اس اور وہ اسپونبرگ پرنسپل تھے. بہرحال اس طرح کچھ تھوڑی دیر اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ میری ڈرائنگ میں خاصے اچھے مارکس تھے، آگے. اس لیے وہ ان کو وہ تھا. پھر پینٹنگ دیکھی تو انہوں نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت تک پتہ نہیں تھا. پھر آہستہ آہستہ بس وہ کالج میں جو دن رات کام کرنے کا جو ایک تھا وہ کرتے. یہ بتائیں پھر کہ جو آپ مصور بننا چاہتے تھے بن گئے؟ پتہ نہیں، یہ تو تاریخ ہی بتائے گی کہ میں بنا یا نہیں. اس لیے کہ یہ ایک روزانہ کی کوشش ہے ایک چیز کو حاصل کرنے کی. اس کا کوئی اینڈ تو ہے نہیں، کوئی آخری حصہ نظر تو نہیں آتا. ایک چیز بناتا ہوں تو اس میں 2 دن تو خوشی ہوتی ہے، تیسرے دن کہتا ہے یار اس میں یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا کہ وہ یہ اس کا حصہ بن چکا. تو پھر ایک نئی سرے سے اب نئی اس کے چیز، بعد کہ نہیں اب اس کو دوسری تصویر میں تو اس چیز کو ہٹانا ہے اور کچھ اور ڈالنا ہے. آگے جانا. اور یہ سلسلہ ابھی تک قائم ہے. بلکہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں خیال ہے اس وقت شاید ابھی فائنل ایئر میں تھا یا کیا تھا. تو میں نے ایک بل جو ہے بیل کی تصویر بنائی اور کچھ دنوں کے بعد کچھ اور سکیچ کیا جو کہ اس طرح ہی بن گیا. تو شاکر صاحب گزرے تو کہتے ہیں یہ کیا ہوا بھائی؟ میں نے کہا جی کیوں؟ وہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ یہ ڈرائنگ اسی سے ملتی ہے جو تم نے پینٹنگ بنائی. تو ریپیٹیشن جب آ جاتی ہے تو پھر تو آرٹسٹ مر جاتا ہے. یہ ایک ایسا ہتھوڑا تھا جو میرے سر پر لگا کہ میں نے اس وقت سے وعدہ کیا اپنے ساتھ کہ میں نے ایک چیز کو دوبارہ ریپیٹ نہیں. سبجیکٹ تو ایک ہو سکتا ہے لیکن تصویر دوبارہ ایک نہیں ہو سکتی. وہ میرے اپنے ساتھ وعدہ تھا، وہ ابھی نبھا رہا ہوں. یہ بتائیں سعید، میں آرٹ میں اور مصوری میں نہایت جاہل ہوں، تو لہٰذا میرے سوال بھی کچھ شاید اللہ نہ کرے ایسے نہیں ہوں گے. لیکن یہ بتائیے کہ جتنا میں نے آپ کے کام کو دیکھا ہے اور بہت قریب سے دیکھا ہے، دو باتیں، جو 2 عنصر مجھے ان میں بہت ہی خوبصورت لگے ہیں. ایک یہی آپ کی گھوڑے اور آپ کی بلز یا یہ جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے، اور ایک آپ کی پورٹریٹس. بہت آپ نے کام اور کیا، لیکن اس کے علاوہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے گھوڑوں کی موومنٹ ہے یا آپ کی جو بلز کی ہوتی ہے، یہ کیوں ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی
تصویر سے نکل کے میرے اوپر آ جائیں گے یا جا رہے ہیں, میں ان کو دیکھ رہی ہوں. اصل میں مجھے جب میں کالج میں اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے 2 سبجیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میرے اوپر طاری ہو گئے, یا جیسے مجھے مزہ آیا, جس کو میں دن رات کرتا رہتا تھا. ایک تو ڈرائنگ تھی اور دوسرا اسکلپچر. مجسمہ سازی ایک ایسا فن ہے جس میں آپ حقیقت کے انتہائی قریب ہوتے ہیں. اس میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. اس میں جتنا یہ ناک کا یہ حصہ امپورٹنٹ ہے, اتنا ہی گردن کا پچھلا حصہ بھی امپورٹنٹ. تو اس میں کوئی فرار نہیں. تو یہ میرا ایک ایسا شوق بن گیا مٹی میں بنانے کا کہ ادھر سے میں ڈرائنگ کرتا تھا اور پھر پینٹنگ کرنی شروع کی. پینٹنگ میں مجھے کبھی بھی وہ میں نے کوئی ریئلسٹک کام اپنے اسٹوڈنٹ ایج میں نہیں کیا. جو کلاس پرابلم تھی سب کے ساتھ میں بھی کرتا تھا جو کچھ ہے, اور ہمیشہ نئے طریقے سے کرنے کی کوشش کی. لیکن اسکلپچر جو تھا اس میں کچھ آزادی زیادہ ملی اور جو چاہتا تھا کرتا. تو اس میں پھر وہ ایک فارم کی پوری انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آ گئی. اب جب میں اس کو پینٹ کرتا ہوں تو مجھے اس میں بے شمار تکلیف نہیں برداشت کرنی پڑتی, بلکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ ذرا سے ایسے کرنے سے یہ زندہ ہو جائے گی. تو وہ جو ہے نا ایک مجسمے کو ہر طرف سے دیکھنا, وہ میرے کام آ رہا ہے. فگرز میں اور پورٹریٹس میں تو یہ ہے. بلکہ میں ایک اور بھی ہے کہ میں جب فگرز پینٹ کرتا ہوں تو کسی نہ کسی کو بٹھا لیتا ہوں. بٹھانے سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کی صحیح ڈائمنشن کا مطلب قائد اعظم کی تصویر اگر میں نے بنائی ہے تو پورٹریٹ فیس تو مجھے مجبوراً تصویر سے بنانا پڑا. جی جی. لیکن باقی جو ہے جسم مثلا گھٹنے ہیں, پاؤں ہیں, تو اس کے لحاظ سے میں کسی کو بٹھا لیا کسی کا. تو جب وہ کوٹ کے فولڈ اور پتلون کے فولڈ جب آئے تو اس میں وہ حقیقت جو ہے وہ بنا. تو وہ مجسمہ جو تھا وہ سامنے پورا کا پورا وہ بنا. تو اس میں اس لیے آپ اگر میری وہ تصویروں کو دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ آپ کو وہ فلیٹ نہیں نظر ہے آتی, یا وہ لوہے کے کپڑے نہیں, بلکہ وہ اصلی انسان جو ہے جس کے اندر ہڈیاں بھی, کیونکہ وہ جو ماڈل بیٹھا ہوا وہ تو زندہ ہے نا میرے سامنے, تو وہ اس میں ہڈیاں بھی نظر آ رہی ہیں مجھے اس کے سب. تو وہ اس کو میں پورٹریٹ کرتا ہوں. تو قائد اعظم کا اس طرح سے وہ مکمل ایک جسم جو ہے میرے سامنے آیا. تو یہ ہے انسانی جو فگرز ہیں یا جو میں بناتا. گھوڑا خوبصورت ترین, جتنی چالیں میخا گھوڑے کی ہیں کسی بھی جانور کو اللہ تعالیٰ نے نصیب نہیں کی. وہ کس طرح چلتا ہے, وہ پیار سے بھی چلتا ہے, وہ غرور سے بھی چلتا ہے, وہ اکڑ کے بھی چلتا ہے اور سر جھکا کے بھی چلتا ہے, اور سر پٹ دوڑتا ہے. تو اس کی وہ اتنی اس کی جہتیں ہیں, اتنی جہتیں ہیں, اور پھر طاقت اور نزاکت کا جتنا خوبصورت وہ مجسم ہے کوئی جانور نہیں. اگر آپ ہرن کو دیکھیں تو بہت نازک سی چیز ہے, اور اس کی آنکھوں دیکھیں اس میں ڈر آپ کو نظر آئے گا, بیچاری ہر وقت ڈری رہتی اب کوئی کچھ نہ ہو جائے. لیکن گھوڑے کی ایک آنکھ ایسی مجھے نظر آتی ہے جس میں کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں ہے. اس کا جسم ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک ایک حصہ اس کا تھر تھرا رہا ہے. تو یہ مجھے یاد ہے کہ جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت پہلی چیز جو میں نے بنائی وہ بھی گھوڑا تھا. تو یہ کچھ اس یاد جو میں وہ اپنے جس مجھے شوق ہوتا میں گھوڑے بنانے شروع کیے, اور جب میں نے اسٹوڈنٹ اپنی لائف شروع کی تو سب سے پہلے گھوڑا بنایا. تو کچھ ایک رشتہ ہے, کچھ ایک رشتہ ہے, نزاکت, خوبصورتی, زندگی. آپ کی سعید یہ تو چلیں آپ کا ایک سبجیکٹ, آپ کے جو پورٹریٹس بھی ہیں کچھ تو مشہور لوگوں کے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن کچھ ویسے بھی جو آپ نے ٹرائبل چیفز کے اور اس قسم کی جو پورٹریٹس ان کی بھی آنکھوں میں کچھ ایسی چیز جاگتی ہے, کچھ بولتی ہے, کچھ زندہ ہے. تصویریں بھی آپ کی یعنی تقریباً سمجھے اصلی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ منیش صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ
جب آپ میری ان تصویروں کا نام لیتے ہیں جیسے لیڈرز کا جائے تو وہ ان کو کئی دفعہ میں اپنی تصویریں نہیں مانتا، اس لیے کہ مجھے مجبوراً بنانی پڑتی ہیں. کہا گیا آپ کو، کمیشن کیا گیا، کانٹریکٹ مجبوراً کیا وہ گیا، کیا ٹھیک گیا یہ طرح. تو وہ ایک علیحدہ اس میں خوبصورت بھی بنانا پڑتا ہے، مغرور جو کچھ بھی ہے ان کے لوازمات ہیں وہ ہوتے ہیں. لیکن جب ان سے میں تنگ آ جاتا ہوں تو پھر میں اپنے ماڈل خود ڈھونڈتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے. برسوں کی دوستی جو ہے اس کا سہارا لے کے میں کسی سے کہتا ہوں آؤ یار کیا خیال ہے تصویر. میری نہیں بنائی تم نے ابھی تک. وہ اس کی وجہ اور ہے، اس کی وجہ اس کی وجہ. تو اچھا وہ دوستی جو ہے، اچھا مثلا بہت سارے لوگ ہیں جن کی دوستی بہت دیر سے ہے، ان کی تصویریں نہیں میں بنا سکا. مثلا میرے استاد تھے لطیف چغتائی صاحب، انہوں نے مجھے کہا لیکن میں ان کی نہیں تصویر بنا سکا. میں نے کہا استاد جی آپ سے مجھے خوف آتا ہے. آپ ایک ایسے استاد یا مسز زیدی ہیں، یہ دونوں استاد میرے ایسے ہیں جن کو میں ان کے بہت ہی قریب رہا لیکن ان کو پینٹ کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا. ایک عجیب سا ڈر تھا. باقی جو ہے میں بناتا ہوں تو وہ اس حد تک ہے کہ آپ اسے کہتی ہیں کہ وہ بڑی ریئلسٹک لائف ہے، لیکن اگر کریٹیکلی دیکھا جائے تو وہ کبھی بھی ریئلسٹک نہیں ہوتی، وہ ڈیزائنڈ ہوتی ہیں. اس کو میں اس کی بیک گراؤنڈ، اس کی ایک ایک چیز کو میں ڈیزائن کرتا ہوں باقاعدہ، اور اس کے بعد وہ اس جگہ پر آتی ہے. تو یہ میرا وہ ایک ڈیزائن کا پہلو جو ہے وہ خاصا اسٹرانگ، اس لیے کہ ٹریننگ ہماری ہے اور وہ اس ٹریننگ کو پہ وہ ڈرائنگ میں تو خیر پینٹنگ میں، اسکلپچر میں، ڈیزائن میں اور سارے سبجیکٹ ان کو وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ پینٹنگ ایک چیز رہ جاتی، باقی 4-6 جو تھا وہ ڈیزائن کے سبجیکٹس. تو ان سے جو سبق ملتا تھا وہ زیادہ تھا، تو اس کو پھر اثر جو ہے میری آپ کی ظاہر مصوری میں تو آتا وہ ہے. یہ ہوتا ہے. یہ بتائیں سعید کہ سنا ہے کہ جب تخلیق کار کوئی چیز تخلیق کرنے لگتا ہے تو وہ تخلیق، وہ خیال اس کے شعوری لاشعوری میں آ جاتا ہے، بہت اس کو اذیت پہنچاتا ہے، اس کو تنگ کرتا ہے، اس کو راتوں کو جگاتا ہے، شاعر ہو چاہے. تو سعید اختر جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، وہ کس طرح بناتا ہے، وہ کس طرح سوچتا ہے، مصوری کا کیا ایک دائرہ ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے کسی اور ایک کریٹیو جو ہے، جیسے شاعری ہے، لٹریچر ہے، اس میں میرا بھی کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میری حالت جو ہے وہ ایک عجیب سی ہو جاتی ہے. مثلا مجھے کچھ سال پہلے ایک دوست نے کہا کہ یار وہ 14 اگست آ رہا ہے اور قائد اعظم کی تصویر تم کوئی کارڈ نہیں بنا یا کوئی ایسی چیز تھا، کوئی بات قائد اعظم کا تھا کہ متعلق کوئی ریفرنس تھا. تو اس دن مجھے بخار تھا، میں بڑے گھر میں لیٹا ہوا تھا گھر میں بالکل، اور مجھے ٹھیک ٹھاک بخار تھا. تو کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم قائد اعظم کے بغیر تم یہ دن گزار دو. تو وہ ایک چوٹ سی لگی. میں نے کہا ہاں یہ تو ہے کہ اس اگر بخار کو لے کے میں بیٹھے تو یہ کیا دن میرے ضائع ہو جائیں گے، یہ سال میرا ضائع ہو جائے گا. تو میں اسی طرح اٹھا، میں نے کہا دیکھی جائے گا. گیا اسٹوڈیو اور جا کے میں نے قائد اعظم کا ایک اسکیچ کیا، بنایا اور مجھے جب میں نے اسے مکمل کر لیا 1.5-2 گھنٹے کے بعد تو میں بالکل پسینے سے شرابور تھا. اور جیسے میں نے اس کو دیکھا اور میں خوش ہو رہا تھا، اور مجھے اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ مجھے بخار نہیں ہے. تو یہ ایک کیفیت تھی. یا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ذہن میں آ جائے تو اس سے بے چینی اس قدر زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ نیند نہیں آتی، اور پھر اس کے وہ خیالات میں اس کا حل جب تک نہ ڈھونڈنے اور ڈھونڈ کے اور اس کے بعد جیسے وہ حل جو ہے وہ نکل آتا ہے تو اس کے بعد میں چین سے. لیکن عجیب سی بات ہے کہ وہ جہاں مجھے چین مل جائے وہ میری تصویر کبھی نہیں بنتی. کیوں؟ کیونکہ اس کا حل نکل آنا جو ہے وہ تصویر نہیں بنتی. جب تک اس کا حل نہیں نکلتا، جب تک میں تصویر سے لڑتا رہتا ہوں وہ تصویر بنتی رہتی ہے.
جہاں وہ مکمل ہوئی وہ مکمل ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلی تصویر کی ایک راہ بن جاتی ہے، تلاش میں پھر گھومتے تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ تو کیا سعید اختر اسی طرح کا ایک مصور ہے جس طرح ہم کبھی خیالوں میں سوچتے ہیں راتوں کو جاگ رہا ہے، ساری رات پینٹ کر رہے ہیں، پانی کا ہوش نہیں، کھانے کا ہوش نہیں؟ ایسے کبھی نہیں، میں بالکل نارمل آدمی ہوں، میں سوتا ہوں بڑے آرام سے ہوں، میں زیادہ سوتا ہوں، آرام سے سوتا ہوں، اور میں کھاتا بھی وقت، مجھے بھوک لگتی ہے وقت پہ، اور میں جاتا پہلے اسٹوڈنٹ ایج میں جو وہ کہہ لیجیے کہ ٹھیک ہے بھائی کام کرتے کرتے اب ہاسٹل جا کے کھانا ہے، تو ہاسٹل جا کے کھانا جو ہے نا وہ ایک عذاب تھا، تو کیوں نہ شام کو جا کے اکٹھے ہی کھا لیں، دونوں وقت کا تو وہ دو کھانے جو ہے بیچ میں یا جو کچھ تھا وہ ختم، تو اس طرح یہ تھا کہ وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جب گھر میں یا اسٹوڈیو میں کام کر رہا ہوں تو بالکل اسی طرح ہے، میں صبح جاتا ہوں، کام کرتا ہوں، اور پھر وہ دوپہر کو وہاں سے نکل کے گھر آتا ہوں، کھانا وانا کھایا، آرام کیا، پورا ایک ڈسپلن قسم پورا کا ہے۔ اور شام کو جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، اپنے لوگوں سے ملتا بھی ہوں، سب کچھ ہے، مجھ سے کسی کو ملنے کے لیے وقت کی ضرورت لینے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہے کہ میں اسٹوڈیو میں آ جاؤں، ہاں ٹھیک تو ہے، کسی وقت بھی آ جائیں کسی وقت۔ ایک اور آپ پوچھ رہے تھے کہ وہ آنکھوں کا جو ہے، اصل میں جب کوئی سامنے بیٹھتا ہے نا تو وہ اصلی انسان نہیں ہوتا، کیا مطلب؟ مثلا وہ اپنے اوپر ایک شخصیت تاریخ کیے ہوئے ہوتا ہے، مثلا اگر میں تمہیں پینٹ کروں تو تم تھوڑی دیر کے لیے تو میں سامنے آؤ گی ایز اے جی ایم پی ٹی وی لاہور، بڑی بڑی شہر، لیکن یہ میں جب تم سے باتیں کرنا شروع کروں گا تو یہ ملمت تھوڑی دیر کے بعد اتر جائے گا، کیونکہ میری پچھلی جو وہ ہے نا ایک رشتہ ہے، ایک دوستی ہے، حصہ جو ہے اس کو یاد کریں گے، تو وہ پھر اصلی منزہ جو ہے وہ اس میں سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو میرے سامنے ایک ہوتا ہے نا، بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں، وہ یہ ہیں، وہ بہت مالدار ہیں، ٹھیک ہے مالدار ہوں، لیکن ان کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ وہ خوش نہیں ہیں، بالکل وہ ان کی ہنسی جو ہے بہت کھلکھلا کے ہنسے، بناوٹ، وہ بناوٹ ہوگی، ٹھیک ہے، لوگ کہیں کہ ہاں وہی واقعی بڑے خوش ہے، بہت دیکھو اتنی خوش تو میں نے کبھی کسی کو نہیں دی، لیکن جب وہ ایک شخصیت میرے سامنے بیٹھتی ہے، پہلے دن تو میں وہی دیکھتا ہوں جو کہ وہ دکھانے کی کوشش کرے، ٹھیک، لیکن دوسرے دن وہ اس کو قائم نہیں رکھ سکتے، تسلسل قائم نہیں رہ سکتا، تسلسل قائم نہیں رہتا، اصلیت سامنے آ جاتی، اصلیت جو ہے وہ ایسا ایسا سامنے آتی ہے، اصلیت جو سامنے آتی ہے تو وہ وقت ہوتا ہے جب میں اس کو کیپچر کرتا ہوں، اس کی آنکھوں کو، اس کے فیچرز کو۔ سعید یہ بتائیں کہ اتنے سال ہو گئے ہیں سعید اختر کو مصوری کرتے ہوئے، عمر کے علاوہ آج کا سعید اختر اگر آپ کی پچھلی اپنی مصوری کے کچھ چھاپارے دیکھے، کیا فرق نظر آتا ہے تمہیں؟ اصل میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہ ایک رات میں 10 تصویریں بنا لیتے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد ایک نمائش کر لیتے ہیں۔ میری تصویریں جو ہیں وہ سالوں میں، کئی سالوں کے بعد ایک بنتی ہے، یا جس کو میں کہتا ہوں کہ میری اس تصویر نے وہ تمام قیدوں سے آزاد ہو گئی ہیں جو کہ پہلے تھیں۔ تھوڑے عرصے سے براق پہ کام کرتا ہوں، براق وہ گھوڑا ہے جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے سفر پر جو گئے تھے، اور وہ جس کے متعلق یہ ہے کہ اس کی رفتار اس قدر زیادہ تھی کہ وہ لوگوں کے لیے تو شاید ایک گھوڑا ہو، لیکن میرے لیے وہ ایک سبق، پورا ایک نئی، بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک سبق ہے۔ جب ہم آج اسپیس میں جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے راکٹ ہے، ہمارا یہ ہے وہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دیا اپنے نبی کے حوالے سے کہ میں انسان کو اس طرح لے گیا، اور وہ ایک لفظ براق جو ہے وہ بھی ہے کہ وہ ایک براق مینس برق مینس لائٹ، ٹھیک، تو وہ ایک گھوڑا ایسا جس کی کو برق لائٹ کی رفتار سے وہ سفر کر رہا ہے، تو اس سے وہ ممکن ہوا کہ وہ، اور آج جب سائنس اپنے آپ کو ڈھونڈ رہی ہے
تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سپیڈ سے جو کہ راکٹ ہم بنا کے باہر نکلنے کی کوشش کریں، اس سے کبھی بھی ہم یونیورس میں ٹریول نہیں کر سکتے، بلکہ اس سے اور آگے جو سپیڈ ہوگی وہ لائٹ کی سپیڈ ہے۔ یہ بتائیے کہ اگر اس وقت اگر آپ نیشنل کالج نہ بھیجا گیا ہوتا اور آپ کو کسی بڑے مصور کا چھوٹا بنا دیا گیا ہوتا تو اس سعید اختر میں اور اس سعید اختر میں فرق ہوتا؟ بہت۔ وہ سعید اختر صرف ایک نقال ہوتا کہ جیسے کہہ دیا اس تک کرتے چلے گئے، لیکن یہاں تو یہ تھا کہ ایک وقت میں ایک ہفتے میں 10 استادوں کے پاس سے گزرنا ہے، اور ہر ایک گزرنے کے کہتا ہوں یہ کیا کیا ہے، یہ کیا کیا ہے، کوئی کہہ رہا اچھا ہے، اور کوئی استاد اسی کو کہہ رہا ہے کہ جھک مار رہے ہو۔ تو یہ اتنا اختلاف خیالوں میں ہر انسان کے ہوتا ہے، استادوں میں بھی تو، اور یہ اختلاف جو تھا وہی ہمارے لیے ایک صحیح سبق کہ ہم نے اس میں سے کیا چننا ہے۔